اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کے آج ہم سبق نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق ہم نے کل شروع کیا تھا اولاد کی تربیت اور اس کے حقوق کے حوالے سے، کہ انسان کے عادات میں یہ بھی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ اس کی تربیت کرتا ہے، لیکن تربیت بھی اپنی مرضی سے، اپنے قواعد و ضوابط سے اگر کی جائے گی تو وہ بندے کی پھر اپنی ایک عادت رہے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر ہم اس عمل کو اللہ جل شانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو یہ پھر عادت اور ایک معمول نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے کل 12 پوائنٹ پڑھے تھے جو بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی، لیکن چونکہ پوائنٹ کافی زیادہ تھے، ٹائم کم تھا، تو آج اس سے اگلے جو حقوق اور آداب ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے 13ویں نمبر پر یہ ہے کہ اولاد کو حق عقائد جو ہیں، عقائد حقہ جو ہیں وہ سکھانا، تاکہ اس کے عقائد میں کفر اور شرک، اسلام کے خلاف کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ یہ اس کو اس بات کی تربیت دینا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جب تربیت شروع کی، ان کو وصیتیں کی، تو سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے حقوق اور اس کی تربیت میں یہ بات بھی مد نظر ہونی چاہیے کہ اس کو حق عقائد سکھانے ہیں، جو اس کے صحیح عقیدہ ہے وہ اس کو سکھانا، اور اس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی ترغیب دینا۔ بچوں کو بچپن سے اگر ہم اس بات کی تربیت دیں گے کہ بیٹا جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگو، پھر اس کے اسباب اختیار کرو، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی طرح تربیت کی کہ ان سے کہا کہ اگر نمک بھی ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتا ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو گویا کہ سب سے پہلا رابطہ ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اس بات کی بچوں کو تربیت دینا، یہ والدین پر یہ حق بنتا ہے۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی آداب ہیں، مثلا اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا۔ ایک بچہ آیا بغیر سلام لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، آپ نے فرمایا کہ ابھی واپس جاؤ، دروازے پر جا کر پہلے سلام لو پھر اندر آؤ۔ تو یہ تربیت ہے بچوں کو اسلامی آداب سکھانا کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہمیں سکھلاتا ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق سے آراستہ کرنا، ان کے اخلاق میں کوئی کسی قسم کی بد اخلاقی کا دخل نہ ہو، اس بات کی بھی تربیت کرنا۔ 15ویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی نیک کام کرنے لگا ہے
تو اس کو یہ نہ کہنا کہ ٹھیک ہے تم کرو، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ جو نیک کام کرنے جا رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے اندر اپنا ساتھ دے، تعاون کرے، چاہے جسمانی طور پر، وقت کے لحاظ سے، یا مالی طور پر، کسی طریقے سے بھی اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ 16ویں نمبر پر یہ ہے کہ اولاد سے نرمی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنا، یہ بھی اولاد کا حق ہے جو والدین پہ بنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اپنی گود میں بٹھایا اور ان سے بوسہ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 12 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا، اگر تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بچوں کا حق ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان سے پیار کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ آج تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہے، بولنے میں دقت ہے، بات تو سمجھ آ رہی ہوگی نا انشاءاللہ۔ اسی طرح 17ویں نمبر پر یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کی تربیت میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو ایسے موقع پر سختی سے پیش آنا یہ بھی ان کے لیے حق بنتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اگر میٹھا دیا جائے تو پھر آدمی کو وہ بھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی کبھی کڑوا بھی ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت جہاں پہ غصہ کرنا حق بنتا ہے، مثلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں، منع کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہے تو غصہ دکھانا، ان کے اوپر سختی کرنا۔ اب دیکھیں کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو رحیم اور رؤوف کے نام سے مشہور ہے، اللہ جل شانہ کے عظیم پیغمبر ہیں، جو بچوں پہ انتہائی شفقت کا حکم دیتے ہیں۔ ایک طرف فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہی ذات کہہ رہی ہے 10 سال کی عمر میں، حالانکہ نماز فرض نہیں ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کی پٹائی کرو۔ معلوم ہوا کہ تربیت میں بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس لیے جن کاموں میں سختی کرنے کی ضرورت ہو اس میں سختی سے پیش آنا۔ اسی طرح 18ویں نمبر یہ ہے کہ طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ کوئی بھی کام کہہ رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی خدمت کا کام ہے، کوئی بھی گھر کا کام ہے تو اس میں اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالنا۔ 19واں نمبر یہ ہے کہ اگر بچہ کسی وقت ناراض ہے، کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، یا بعض اوقات اپنے ماں باپ کو ناز بھی دکھاتا ہے، تو اس موقع پر جب بچے ناراض ہوں تو کسی کام پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں، ان کی تربیت میں خرابی لازم آ جائے گی۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر اصرار نہ کرنا۔ اولاد کے درمیان برابری کا خیال رکھنا، انصاف کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے ایک اپنے بچے کے نام ایک غلام کر دیا اور کہنے لگے کہ اس کی والدہ نے یہ کہہ بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو۔ چنانچہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر گواہ بنیں کہ میں نے اس کو یہ غلام عطا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا سارے بچوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پھر اس ظلم کی بات میں کوئی مددگار نہیں بن سکتا۔ گویا کہ برابری نہ کرنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔ اسی طرح
بیٹیاں اگر ہوں، پیدا ہوں تو خوش ہونا، یہ نہیں کہ مشرکین مکہ کی طرح بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آدمی اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے بیٹوں کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے ایسے ہی بیٹیوں کی ولادت پر بھی خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ ہوتا ہے، ایک گھر میں اگر بچے بچیاں دونوں قسم کے اولاد عطا ہوئی ہے تو کرتے یہ ہیں کہ بچوں کو زیادہ اچھا کھانے کو دیتے ہیں، اچھا پہننے کو دیتے ہیں، اور بچیوں کو کھانے میں بھی کم اور ان کو پہننے میں بھی کم، سہولیات بھی کم۔ یہ برابری نہیں ہوتی، ایسا کرنا ظلم ہے۔ بچیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ بیٹیوں کو پردے کا حکم دینا، جب بالغ ہو جائیں ان کو پردے کا حکم دینا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلا کریں۔ تو اس لیے اولاد کے لیے والدین پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کو پردے کا حکم دینا۔ 23واں نمبر یہ ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ والدین کی دعا اللہ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے، تو جب دعا قبول ہوتی ہے تو بد دعا تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو غصے میں آ کر کوئی بد دعا دے دیں اور پھر ساری زندگی اس کے افسوس میں گزر جائے کہ میں نے یہ بد دعا کیوں دی ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے قبولیت کا کہ منہ سے نکلی ہوئی دعا اگر لگ گئی یا بد دعا لگ گئی تو بد دعا لگ گئی تو پھر ساری زندگی افسوس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 24واں نمبر یہ ہے کہ جب تربیت کر دی ہے، بچے بہت اچھے بن گئے ہیں، ان کی تربیت ہو گئی ہے، تو بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، کہ تمہاری میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے، یہ اپنا فریضے کی ادائیگی ہے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، تو فرض ادا کر کے کبھی بندہ احسان نہیں جتاتا۔ اسی طرح 25واں نمبر یہ ہے کہ اگر بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کی تنبیہ کرنا، ان کی سرزنش کرنا، ان کو ڈانٹنا، تاکہ آئندہ ان کے اندر گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس معمول کو بھی سنت کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔